انسانیت کی سب سے پہلی کہانی۔ سوچئے، نہ زمین پر کوئی شہر تھا، نہ کوئی انسان، نہ کوئی آواز، صرف جنت تھی، سکون تھا، روشنی تھی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم فیصلہ فرمایا، ایک ایسی مخلوق پیدا کرنے کا جو زمین پر اس کا خلیفہ ہوگی۔ یہ کہانی ہے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی پہلی ملاقات کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے عرض کیا، یا اللہ، کیا آپ ایسی مخلوق پیدا کریں گے جو زمین میں فساد کرے گی اور خون بہائے گی، جبکہ ہم آپ کی حمد و تسبیح بیان کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کا جسم بنایا۔ جب ان میں روح پھونکی گئی تو وہ زندہ ہو گئے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے آنکھ کھولی تو جنت کا حسین منظر ان کے سامنے تھا۔ سرسبز باغات، بہتی ہوئی نہریں، نور ہی نور۔ لیکن اس بے مثال خوبصورتی کے باوجود ان کے دل میں ایک تنہائی تھی، ایک خاموشی، ایک کمی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی اس تنہائی کو دیکھا اور ان کے سکون کے لیے ان کی جوڑی پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا۔ روایات کے مطابق حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا گیا، تاکہ وہ ان کے دل کے قریب رہیں، تاکہ ان کے درمیان محبت، رحمت اور سکون کا رشتہ قائم ہو۔ ایک دن حضرت آدم علیہ السلام نیند سے بیدار ہوئے۔ انہوں نے اپنے سامنے ایک نہایت خوبصورت مخلوق کو دیکھا۔ انہوں نے حیرت سے پوچھا، آپ کون ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، میں حوا ہوں۔ اللہ نے مجھے آپ کے لیے پیدا کیا ہے تاکہ آپ کو سکون ملے۔ یہ انسانیت کی پہلی گفتگو تھی، پہلا تعارف، پہلا رشتہ۔ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا، آپ نے اس کا نام حوا کیوں رکھا؟ انہوں نے فرمایا، کیونکہ یہ زندہ چیز سے پیدا کی گئی ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں ہی دونوں کا نکاح فرمایا۔ یہ رشتہ صرف دنیا کے لیے نہیں تھا، بلکہ پوری انسانیت کی بنیاد تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو کھاؤ، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا۔ آزمائش کا وقت۔ شیطان نے حسد میں آ کر دونوں کو بہکانے کی کوشش کی۔ وہ بار بار وسوسے ڈالتا رہا کہ اگر تم اس درخت کا پھل کھا لو گے تو ہمیشہ زندہ رہو گے۔ آخرکار وہ آزمائش کا لمحہ آیا اور انہوں نے وہ پھل کھا لیا۔ جیسے ہی انہوں نے پھل کھایا، انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ وہ فوراً اللہ کے حضور جھک گئے۔ انہوں نے دعا کی، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ اگر تو ہمیں معاف نہ کرے اور ہم پر رحم نہ فرمائے تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، لیکن انہیں زمین پر بھیج دیا گیا۔ روایات کے مطابق زمین پر اترنے کے بعد دونوں کچھ عرصے تک ایک دوسرے سے جدا رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام ایک طرف، حضرت حوا علیہ السلام دوسری طرف۔ حضرت آدم علیہ السلام روتے رہے، دعا کرتے رہے۔ آخرکار عرفات کے مقام پر دونوں کی دوبارہ ملاقات ہوئی۔ اسی وجہ سے اس جگہ کا نام عرفات پڑا، یعنی پہچاننے کی جگہ۔ وہ لمحہ کیسا ہوگا؟ صدیوں کی جدائی کے بعد دوبارہ ملنا، آنکھوں میں آنسو، دل میں شکر۔ یہ تھی انسانیت کی پہلی محبت، پہلا نکاح، پہلی آزمائش اور پہلی توبہ۔ یہ کہانی ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ انسان غلطی کر سکتا ہے، لیکن سچی توبہ اللہ کو پسند ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ سکون اور رحمت کا رشتہ ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔